السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دہلی کی جامعہ مسجد میں ایک مرتبہ ایک بزرگ فجر کی نماز کے بعد سیڑھیوں پر بیٹھ گئے اور یہ کہنے لگے، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر میں تیری کیوں مانوں؟ دیکھنے والے لوگ کہنے لگے، یہ کافر ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا، پاگل ہو گیا ہے۔ جب نماز کا وقت آتا تو یہ بزرگ اندر جا کے نماز پڑھتے اور باہر آ کر بیٹھ جاتے اور پھر یہی بات کہنے لگتے۔ مغرب کے قریب ایک شخص وہاں سے گزرا، اس کی آواز سن کے کھڑا ہو گیا، پوچھا کہ حضرت، یہ تو کا مخاطب کون ہے اور یہ بات آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس پر بزرگ کو ہنسی آ گئی اور کہنے لگے، دہلی جیسے شہر میں ایک ہی عقل مند نظر آیا، کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں کہ میرے اس تو کا مخاطب کون ہے اور میں کس سے یہ کہہ رہا ہوں۔ خود ہی سمجھ لیا کہ میں اپنے اللہ سے یہ بات کر رہا ہوں، حالانکہ میں اللہ سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ پھر اس شخص سے کہنے لگے، تو نے بڑی عقل مندی کا کام کیا کہ مجھ سے پوچھ لیا۔ دراصل میرا انتخاب میرا نفس ہے اور میں نفس سے مخاطب ہوں کہ اے نفس، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ اور غلام نہیں، اس لیے میں تیری کیوں مانوں؟ میں تو خدا کی مانوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ بات آپ کیوں فرما رہے تھے؟ اس بزرگ نے کہا، بات یہ ہے کہ آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکل رہا تھا تو نفس نے شدت سے تقاضا کیا، آج ناشتے میں حلوے پراٹھے کھاؤ۔ تو میں نے اس سے کہنا شروع کر دیا، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، اس لیے میں تیری کیوں مانوں؟ میں تو میرے اللہ کی مانوں گا، اور جب وہ مجھ سے یہ مطالبہ کرتا میں یہی جواب دیتا۔ یہ واقعہ بڑا ہی حیرت انگیز ہے اور اصلاح نفس کی فکر کرنے والوں کے لیے ایک عمدہ سبق فراہم کرتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ناجائز چیزوں میں بالکل پرہیز کرنا چاہیے، اور جو جائز چیزیں ہیں، مثلا کھانے پینے کی حلال چیزیں، ان میں پابندی نہیں، لیکن اس میں کمی پیشی کرنی چاہیے۔ کبھی نفس کو دھو اور کبھی نہ دھو، تاکہ یہ کنٹرول میں رہے۔ اگر اس کی ہر جائز و حلال خواہش پوری کرتے رہو گے تو یہ سر پہ بیٹھ جائے گا۔ اور دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کے ظاہر الفاظ کو سننے کے بعد اس پر کفر یا پاگل کا فتویٰ نہیں لگا دیتے، بلکہ اس کی تصدیق کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔